پہلا شعر پیش کرتا ہوں. ایک درود ارشاد فرمائیے. کہ جاگتی آنکھوں نے جب فرش اضاء کا دیکھا، جاگتی آنکھوں نے جب فرش اضاء کا دیکھا، ایسا محسوس ہوا کہ خلد کا نقشہ دیکھا. ایسا محسوس ہوا کہ خلد کا نقشہ دیکھا. اور غم شبیر میں کیا پوچھتے ہو کیا دیکھا، غم شبیر میں کیا پوچھتے ہو کیا دیکھا، ہر طرف ماہ محرم میں اجالا دیکھا، ہر طرف ماہ محرم میں اجالا دیکھا. ایک درود ارشاد فرمائیے. شعر پیش کرو برا موضوع فرمائے گا کہ دین کا پردہ کافر کے چہرے سے ہٹانے آئی تھی، دین کا پردہ کافر کے چہرے سے ہٹانے آئی تھی، دنیا بھر کے غاضب کی پہچان بتانے آئی تھی. دین کا پردہ کافر کے چہرے سے ہٹانے آئی تھی، دنیا بھر کے غاضب کی پہچان بتانے آئی تھی. تو دیکھ محرک دیکھ یہ تمغیج یاد زینب کی، زینب کی ماں خود کو سے دربار ہلانے آئی تھی، زینب کی ماں خود کو سے دربار ہلانے آئی تھی. تو باغ فدت کی حاجت کب تھی جنت کی شہزادی کو، باغ فدت کی حاجت کب تھی جنت کی شہزادی کو، ارے وہ تو علی کے دشمن کی اوقات بتانے آئی. باغ فدت کی حاجت کب تھی جنت کی شہزادی کو، وہ تو علی کے دشمن کی اوقات بتانے آئی تھی. ایک درود ارشاد فرمائیے. زمانہ کہتا ہے کرب و بلا سے آیا ہوں، زمانہ کہتا ہے کرب و بلا سے آیا ہوں، مگر میں اصل میں مل کر خدا سے آیا ہوں. زمانہ کہتا ہے کرب و بلا سے آیا ہوں، مگر میں اصل میں مل کر خدا سے آیا ہوں. اور میرے وجود کا مقصد ہے ماتم شبیر، میرے وجود کا مقصد ہے ماتم شبیر، میں فاطمہ کے لبوں کی دعا سے آیا ہوں. میرے وجود کا مقصد ہے ماتم شبیر، میں فاطمہ کے لبوں کی دعا سے آیا ہوں. نعرہ صلوات. یہ بھی شرمدہ فرمائیں گے مدور خاص کہ نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے، علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے. نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے، علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے. علی کے نام کی تسبیح میں پڑھتا رہتا ہوں، علی کے نام کی تسبیح میں پڑھتا رہتا ہوں. یہی سبق ہے جو میری زبان باقی ہے، یہی سبق ہے جو میری زبان باقی ہے. تو کٹی زبان تو میسم کا خوب پکار اٹھا، ابھی بھی عشق علی کا بیان باقی ہے، ابھی بھی عشق علی کا بیان باقی ہے. تو نصر اٹھاؤ بہت ہے یزید کے بچوں، نصر اٹھاؤ بہت ہے یزید کے بچوں، ابھی حسین کا ایک نوجوان باقی ہے. نصر اٹھاؤ بہت ہے یزید کے بچوں، ابھی حسین کا ایک نوجوان باقی ہے. نعرہ صلوات. غازی مولا عباس کلام سزا 4 میں سے ان کی شان پیش کروں گا فرمائے گا. ایک درود ارشاد فرمائیے. شعر پیش کروں گا کہ لشکر شاہ کا سالار نظر آتا ہے، لشکر شاہ کا سالار نظر آتا ہے، ہو بہو حیدر کرار نظر آتا ہے. لشکر شاہ کا سالار نظر آتا ہے، ہو بہو حیدر کرار نظر آتا ہے. تو اس لیے چومتا ہوں پرچم عباس کو میں، اس لیے چومتا ہوں پرچم عباس کو میں، مجھ کو پنجے میں علمدار نظر آتا ہے. اس لیے چومتا ہوں پرچم عباس کو میں، مجھ کو پنجے میں علمدار نظر آتا ہے. نعرہ صلوات. تو ذکر عزائے شاہ سے دل نم کیے بغیر، شعر پیش کر برا موضوع فرمائے گا، اچھا لگے دعا سے نمازیے گا کہ ذکر عزائے شاہ سے دل نم کیے بغیر، ذکر عزائے شاہ سے دل نم کیے بغیر، بیکار زندگی ہے محرم کیے بغیر،
ذکر عائشہ سے دل نم کیے بغیر بیکار زندگی ہے محرم کیے بغیر، اور میرے لہو کا حق ہے تو بس ہے حسین کا، میرے لہو کا حق ہے تو بس ہے حسین کا، کیسے رہوں میں خون کے ماتم کیے بغیر، میرے لہو کا حق ہے تو بس ہے حسین کا، میرے لہو کا حق ہے تو بس ہے حسین کا، کیسے رہوں میں خون کے ماتم کیے بغیر۔ نعرہ صلوات۔ بس آخری شعر پیش کر رہا ہوں، شب جمعہ ہے، ہمارے 12 سرکار کا دن ہے، ان کی شان میں 4 مصرع پیش ہونا فرمائے گا۔ امام زمانہ ایک بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ سرکار شعر پیش کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کے ہونٹوں پر مناجات نہ ہوگی، جن لوگوں کے ہونٹوں پر مناجات نہ ہوگی، ان لوگوں کو مولا سے ملاقات نہ ہوگی، جن لوگوں کے ہونٹوں پر مناجات نہ ہوگی، ان لوگوں کو مولا سے ملاقات نہ ہوگی، تو چراغ مہندی سے ایک شمع تو جلا لے اے دوست، چراغ مہندی سے ایک شمع تو جلا لے اے دوست، سچ کہتا ہوں تیرے گھر میں کبھی رات نہ ہوگی، چراغ مہندی سے ایک شمع تو جلا لے اے دوست، سچ کہتا ہوں تیرے گھر میں کبھی رات نہ ہوگی۔ درود ارشاد فرمائیے۔ یاد نبی کو دل میں بسا لے تو بات کر، یاد نبی کو دل میں بسا لے تو بات کر، دل سے علی کو اپنا بنا لے تو بات کر، میری مدد کو آئیں گے مولائے کائنات، اور تو 3 میں سے ایک کو بلا لے تو بات کر، تو 3 میں سے ایک کو بلا لے تو بات کر۔ اب میں گزارش ہوں جناب سرکار صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک نعرہ صلوات۔ چند اشعار جو ہے وہ آغا عباس کی شان میں بسم اللہ کہ ہے اگر ساقیے کوثر تیرا بابا ہے اگر ساقیے کوثر تیرا بابا عباس ناز کر تو بھی ہے سقائے سکینہ عباس او وہ علی جس کی نہیں خواہش دنیا کوئی، اس نے کی ہے تو فقط تیری تمنا عباس۔ او یوں کھڑا کر دیا حسنین کی صف میں لا کر، فاطمہ نے تجھے اپنا کہا بیٹا عباس یا عباس یا عباس او یوں کھڑا کر دیا حسنین کی صف میں لا کر، فاطمہ نے تجھے اپنا کہا بیٹا عباس۔ وہ لوگ کہتے ہیں تمہیں چاند بنی ہاشم کا، سچ تو یہ ہے کہ لگا چاند سے اچھا عباس۔ او میں تمہیں چاند سے تشبیہ نہیں دے سکتا، جا بجا چاند کے دامن میں ہے دھبا۔ درود بھیجیں آپ حضرات۔ شان اشعار جو ہے وہ شہزادی سکینہ کی۔
کہ بادیے شام سے ہو کر جو ہوا آتی ہے، وادیے شام سے ہو کر جو ہوا آتی ہے، کسی معصوم کے رونے کی صدا آتی ہے۔ او کیا یتیمہ کوئی روتی ہے پدر کے غم میں، قید خانے سے جو آواز بکا آتی ہے، او آج بھی شام کے زندان کی تاریکی میں میرے بابا کی صدا آتی ہے۔ ہائے غربت کے پھٹا کرتا بنا اس کا کفن، اے خدا ایسے یتیموں کو خزاں آتی ہے۔ او سر شبیر سے سجاد نے یہ رو کے کہا، پھوپھی اماں کے کھلے سر سے حیا آتی ہے، پھوپھی اماں کے کھلے سر سے حیا آتی ہے۔ او پرسہ شبیر کا لینے کے لیے مجلس میں ایک ماں ہے جو سرے فرش اذاں آتی ہے۔ او خون عباس دلاور کا سر ہے یہ سہیل، خاک مقتل سے جو خوشبوئے وفا آتی ہے۔ یہ سرکار صاحب نظرانیہ پیش کرے تھے۔ میں مولانا محسن کی خدمت میں دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ نقیب بیمار فروز ہو کر کے فضائل محمد و اہل بیت محمد اور مصائب سید الشہداء بیان فرمائیں۔ شہید راز محبت بتائے دیتے ہیں، شہید راز محبت بتائے دیتے ہیں، شہید دو ہیں علامات مومن خوشخو، شہید راز محبت بتائے دیتے ہیں، شہید دو ہیں علامات مومن خوشخو، علی زباں سے کہا اور کھل گئی باچھیں، حسین منہ سے کہا اور ٹپک پڑے آنسو۔ کیا نمبر ہے؟ اب میری گزارش ہے کہ توفیق صاحب تشریف لائیں اور توفیق صاحب اپنا کلام پیش کریں۔ ایک نعرے صلوات۔ مولا عباس کی شان میں 4 مصرے ہیں۔ اسلام کا جوہر تیری شمشیر ہے عباس، اسلام کا جوہر تیری شمشیر ہے عباس، ارے عرفان محبت تیری تقدیر ہے عباس، عرفان محبت تیری تقدیر ہے عباس، ارے دریا سے اٹھا کرتا ہے طوفان تجلی، دریا سے اٹھا کرتا ہے طوفان تجلی، ہر موج میں شاید تیری تصویر ہے عباس، ہر موج میں شاید تیری تصویر ہے عباس۔
4 मिसरे बीबी ज़ैनब के सामने कि नाम की तरह तेरे रुतबे बड़े हैं ज़ैनब, नाम की तरह तेरे रुतबे बड़े हैं ज़ैनब, अरे कुल फ़ज़ाइल तेरे कदमों में पड़े हैं ज़ैनब, कुल फ़ज़ाइल तेरे कदमों में पड़े हैं ज़ैनब, अरे इससे बढ़कर तेरी ताज़ीम भला क्या होगी, इससे बढ़कर तेरी ताज़ीम भला क्या होगी, तेरी ताज़ीम को शब्बीर खड़े हैं ज़ैनब, तेरी ताज़ीम को शब्बीर खड़े हैं ज़ैनब। 4 मिसरे बस और बीबी ज़ैनबी के सामने कि कह दो शब्बीर से कि ज़ैनब नहीं घबराएगी, कह दो शब्बीर से कि ज़ैनब नहीं घबराएगी, अरे दीन को जुल्म के पंजे से छुड़ा लाएगी, दीन को जुल्म के पंजे से छुड़ा लाएगी, अरे आम कर देगी गमे शाह को इतना ज़ैनब, अरे आम कर देगी गमे शाह को इतना ज़ैनब कि हर जगह मजलिस शब्बीर नजर आएगी। शहीद राज मोहब्बत बताए देते हैं, शहीद राज मोहब्बत बताए देते हैं, शहीदों हैं अलामात मोमिन खुशबू, शहीद राज मोहब्बत बताए देते हैं, शहीदों हैं अलामात मोमिन खुशबू। अली ज़बां से कहा और खिल गई बाछें, हुसैन मुँह से कहा और टपक पड़े आंसू। नारे हैदरी, नारे सलवा, फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीना व तबीब क़ुलूबिना व हबीब नुफूसिना बिल क़ासिम मुहम्मद आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व ग़ासिबि हुकूक़िहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी हदीस क़ुदसी नाद अलियम मज़हरल अजाइब तजिदहु औनल लका फ़िन नवाइब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने जिन 2 फ़िक्रों को बतौर उन्वान आप हज़रात की खिदमत में पेश किया है, हाई ये कलाम इलाही, लेकिन इन फ़िक्रों का ताल्लुक़ कुरान मजीद से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक़ हदीस कुदसी से है। इसमें अल्लाह अपने हबीब के ज़रिए कह रहा है, नाद अलियम मज़हरल अजाइब, ए मेरे हबीब पुकारो उस चीज़ को जो मज़हरल अजाइब है, पुकारो उस अली को जो मज़हरल अजाइब है, अजीब चीज़ों का ज़ाहिर करने वाला है। तजिदहु औनल लका फ़िन नवाइब, और ये वो अली है जो तुम्हारी हर मुश्किल में साथ देगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। इस मुश्किल भरी दुनिया में मुश्किल कुशा का तस्करा किया जाए तो मुश्किल कुशा के आने के बाद जितनी मुश्किलें हैं खुद दम तोड़ के भाग जाएंगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। इससे पहले कि मैं कुछ अर्ज करूं, मज़हरल अजाइब, अजाइब जमा है अजीब की, और अजीब और हैरत ख़ास चीज़ को कहते हैं जो दुनिया को हैरत में डाल दे। या इस तरह से समझ लीजिए, अगर कोई एक चीज़ ऐसी हो जो अक्ल इंसानी में ना आए तो उसे अजीब कहेंगे,
اور اگر ایسی بہت سی چیزیں جمع ہو جائیں جو عقل انسانی میں نہ آنے والی ہوں تو اسے عجائب کہیں گے، اور یہی عجائب کسی ایک ذات سے ظاہر ہونے لگے تو اسے مظہر العجائب کہیں گے، اور اگر مظہریت درجہ کمال پر پہنچ جائے تو پھر اس ذات کو ذات علی ابن ابی طالب کہیں گے۔ یہ کیسے پچھاڑ کر تو مظہر العجائب کے معنی ایسی چیزوں کا ظاہر کرنے والا جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے، جسے عقل انسانی آسانی سے قبول نہ کر سکے، جو عقل انسانی کے پرے ہو۔ آج ہمارا مشاہدہ اس بات کا شاہد ہے، تجربہ بتا رہا ہے کہ ہم علی کے فضائل بیان کرتے جا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم علی کے فضائل بیان کرتے جا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو بات فضائل میں آنے والی نہیں ہے، یہ تو سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ جیسے ہم نے کہا علی شکم مادر میں تھے، جوانوں پہ غالب آئے، لوگوں نے کہا یہ تو سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے مولا کی خانہ کعبے میں ولادت ہوئی، جناب فاطمہ بنت اسد بچے کو آگوش میں لے کے اب جو باہر نکلنا چاہتی ہیں تو ایک مرتبہ دیوار شک ہوتی ہے، آپ باہر تشریف لاتی ہیں، دیوار پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے پہلے گئی تھی دیوار شک ہوئی تھی، جب واپس ہوئی پھر دیوار ایک مرتبہ شک ہوئی، باہر تشریف لائی دیوار جڑ گئی۔ لوگوں نے کہا بھائی یہ جڑنا اور در بننا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ میرا مولا 3 روز کا بچہ اور 4 کتابوں کی تلاوت کر رہا ہے۔ کہا بھائی یہ تو بالکل سمجھ میں نہیں آتا۔ بچہ پیدا ہو کے روتا ہے، ہم نے تو نہیں سنا کہ یہاں تلاوت کرتا ہو، یہ تو کہتے ہو بھائی سمجھ میں بات آنے والی نہیں۔ میرا مولا عمر کی منزلوں میں آگے بڑھا، گہوارے میں جھول رہا تھا کہ اژدہا قریب آیا۔ علی کی انگلیاں ایک مرتبہ پیغام موت بن کے بڑھی، ایک ہی جھٹکے میں کلے اندر چیر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ لوگوں نے کہا بھائی بات تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی، اتنا چھوٹا بچہ اور اصغر کے 2 ٹکڑے کر دے، بھائی انہیں کیسے سمجھ میں آئے گا جن کے بزرگ صاحب کو دیکھ کے روئے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ دیکھیے نعرے حیدری لگانے کا مطلب ہے جوش پیدا ہوتا ہے، سامعین کو بھی اور ذاکر کو بھی، لیکن وقت زیادہ ہو چکا ہے اس لیے بہت جلدی پڑھوں گا انشاءاللہ۔ جنگ خیبر کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، مگر شرط یہ کہ آپ بیداری سے سنیے گا۔ اور ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جو سلوات بھیجتے ہیں تو ان کی بھی مجبوری ہے، وہ ہماری سلوات سنانے کے لیے نہیں بھیجتے کہ مولانا کی ہمدردی میں بھیج رہے ہیں، بلکہ وہ بھیجتے اس لیے ہیں کہ جسے وہ عشق کا عرفان و صورت میزم فراز دار پہ بھی پرسکون بولتا ہے۔ اما حسب نسب کا کھڑا ہو تو چپ نہیں رہتا، علی کے حق میں یہ حق ہے کہ خون بولتا ہے۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آتا، ہم علی کے فضائل بیان کرتے جا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ شب ہجرت بستر رسول پہ میرا مولا ایسے سویا جیسے کبھی سویا ہی نہ ہو، موت کا نرگا، دشمنوں کا گھیرا، تلواروں کا سایہ، اس کے بعد بھی اطمینان سے سونا۔ کہا بھائی یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے نہیں، یہاں ذرا سے کوئی ٹینشن ہو تو رات بھر نیند نہیں آتی، سونے کے لیے نیند کی گولی کھانا پڑتی ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر کوئی کہہ دے کہ اس کمرے میں سانپ میں نے دیکھا تھا، جتنے ہیں سب جاگتے رہیں گے کسی طرف سے نکل نہ آئے، یعنی ڈر موت کا۔ لیکن اس کے برعکس مولا علی کو معلوم ہے کہ خون کی پیاسی تلواریں ہیں، لوگ ٹہل رہے ہیں، کسی وقت بھی حملہ کر سکتے ہیں، مگر اس کے بعد بھی اطمینان سے سو گئے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ سمجھ میں نہیں آتا، ہم علی کے فضائل بیان کرتے جا رہے ہیں۔ بدر و احد کو میرے مولا نے اپنے کمالات کے ذریعے اکیلے سر کیا، کہا یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ جنگ جہاں پہ مسلمان 39 دن تک ہارتے رہے، شکست کھاتے رہے، پیٹ دکھاتے رہے، نہیں ٹک پاتے رہے، میرے مولا نے چند لمحوں میں اسے فتح کیا۔ کہا بھائی بات تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ کل کفر جو اونٹ کے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے سپر بنا کے لڑتا ہوں، میرے مولا نے ایک ہی وار میں اسے واصلے
जहन्नम की या कहा भाई बात तो ये भी समझ में नहीं आती है। अच्छा सब जाने दीजिए, आदम की दुआ कबूल हुई तो इन्हीं के सदक़े में, कहा ये भी समझ में नहीं आता। नारे नमरूदी से इब्राहिम को जलने से इन्हीं ने बचाया, कहा ये भी समझ में नहीं आता। यूनुस को शिकमे माही में पनाह इन्हीं की बदौलत मिली, कहा ये भी समझ में नहीं आता। तो अब हमारी समझ में आ गया क्यों समझ में नहीं आता, क्योंकि अली हम मज़हरुल अजाइब, ऐसी चीज़ों के हैं, अजीब चीज़ों के जाहिर करने वाले जो किसी की समझ में ना आए, और अगर समझ में ही आ जाएगा तो मेरे मौला की एक सिफत कम हो जाएगी। अच्छा दुनिया वालों ने क्यों कहा? उन्होंने कहा इसलिए कि अली की फजीलत किस तरह कम हो जाए, मगर कम होना नहीं है। समंदर से 2 घड़े पानी निकाल लोगे तो समंदर में कमी नहीं आ जाएगी पानी की। अली के फजाइल वो फजाइल हैं, चाहे जितना तुम कम करने की कोशिश करो कम नहीं होने वाले, मगर इन्होंने इसलिए हाँ तुम कम हो जाओगे फजीलत नहीं कम होगी। सलवात भेजे मोहम्मद वाले, दुश्मन कम हो जाएंगे लेकिन अली के फजाइल कम नहीं होंगे। और अजीज़ान गिरामी, दुनिया वालों ने इसलिए कहा था ये इनकार फजीलत हो, इनकार फजीलत हो, मगर ये अली की फजीलत का मोजज़ा था। दुनिया वालों ने कहा इनकार फजीलत हो, मगर यही जुमला इकरार फजीलत बन गया। तुम इनकार करते जाओगे, इकरार होता जाएगा, तुम ज़ेर होते जाओगे, अली ज़बर होता जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद चिड़ियों की चहक में, फूलों की महक में, बिजली की कड़क में, डाली की लचक में, मातम की धमक में, अल्लाह का जानी, रसूल का सानी, इस्लाम का बानी, एक सच्चा रहबर, एक अच्छा रहबर, हम तेरे नौकर, भटको तो सहारा, डूबो तो किनारा, ये मजलिस किसकी, ये मिंबर किसका, ये मौलवी किसके, नारा हैदरी। बरोज़ जंग खैबर, देखिए मौला अली के इतने दुश्मन थे, और दुश्मन वो नहीं थे बल्कि शैतान भी दुश्मन था, तो वो अब तक काम करेगा ज़रूर। सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद, क्योंकि शैतान का काम है तारीकी में, उसका काम होता है, और ये लोग हैं नूरानी। तो उसने कहा यहाँ जिक्र अली हो रहा है, किसी तरीके से तारीकी की जाए, मगर ये तारीकी जितने भी सामीन बैठे उन पे असर अंदाज नहीं होगी। सलवात भेजे मोहम्मद व आले बस अज़ीज़ान गिरामी, बरोज़ जंग खैबर अल्लाह अपने हबीब को हुक्म दे रहा है, ए मेरे हबीब पुकारो उस अली को जो अजीब चीज़ों का जाहिर करने वाला है, जो मज़हरुल अजाब है। अच्छा आज कोई फतवा नहीं दे रहा है, आज कोई कहता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि अल्लाह ने अपने हबीब के जरिए जंग खैबर में अली को क्यों पुकारवाया। भाई अली का पुकारना अगर गलत होता तो अल्लाह अपने हबीब के जरिए अली को न पुकारवाता। यानी अली का पुकारना सुन्नत रसूल है। जब भी कोई मुश्किल पड़े अली को पुकार लेना, जब भी कोई मरहला दरपेश आए अली को पुकार लेना। अगर मुश्किल के वक्त अली को नहीं पुकारा तो ये सुन्नत रसूल पे अमल नहीं होगा, सुन्नत रसूल से इख्तिलाफ होगा। मुसलमानों पुकारो उसी को जो मुश्किल कुशा है, उसे न पुकारो जो दुश्मन खुदा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले और हमारी आपकी क्या बात है, ऐसे ऐसे लोगों ने पुकारा है जो जलते थे लेकिन जब फंसते थे मसले मसाइल में तो इसी दर पे आते थे नाक रगड़ने के लिए, और जब मौला मसला हल कर देते थे तो ये कहते हुए जाते थे अली न होते तो हलाक हो जाता। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 70 बार कहा है अली न होते तो हलाक हो जाता, अली न होते तो हलाक हो जाता। एक बार अली नहीं थे, हलाक हो गया। सलवात भेजे मोहम्मद बस अजीज़ान गिरामी,
جس کے سامنے کوئی مشکل ہے اسی نے علی کو پکارا. جس کے سامنے کوئی مرحلہ درپیش آیا اسی نے علی کو پکارا. آدم کے سامنے مشکل ہے علی کو پکارا. نوح کے سامنے مشکل ہے علی کو پکارا. خود یونس کے سامنے مشکل ہے علی کو پکارا. ابراہیم کے سامنے مشکل ہے علی کو پکارا. خود میرے نبی کے سامنے جنگ خیبر میں مشکل آئی ہے تو علی کو پکارا. آج دنیا علی سے بچنا چاہتی ہے, علی سے دامن بچا کے نکلنا چاہتی ہے, تو میں تو کہتا ہوں کہاں چھوڑ کے علی کو جاؤ گے؟ ہر جگہ تو علی علی ہے. اور اگر جانا ہی چاہتے ہو تو پیام اعظمی کا وہ بہت مشہور و معروف بند, محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہیں علی, کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہیں علی, ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی, جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہیں علی. اما ہر جا علی ملیں گے, نہ دامن بچائیے, اور بچنا علی سے ہے تو جہنم علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی, علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی. علی کے پیار میں جنت ضرور ملتی ہے, علی کے پیار میں جنت ضرور ملتی ہے, اور علی کے بغض میں کچھ اور ملے یا نہ ملے مگر یہ طے ہے کہ لعنت ضرور ملتی ہے. نعرہ حیدر. عزیزان گرامی, آج مسلمان 3 عقیدوں میں بٹا ہوا ہے. دیکھیے آپ لوگ, میں سمجھتا ہوں کہ چہروں پہ پسینہ آنا شروع ہو چکا ہے, لیکن گھبرانا نہیں. آپ صرف شرٹ پہنے ہیں, کرتا پہنے, میں تو دیکھ رہے ہیں گندا وزنی چیز پہنا ہو, زلوات پہ محمد والے آج مسلمان 3 عقیدوں میں بٹا ہوا ہے. ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے بعد رسول امامت والی راہ پہ چلنا چاہیے. ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے بعد رسول خلافت والی راہ پہ چلنا چاہیے. ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ امامت نہ خلافت, پیری مریدی بخشش کا ذریعہ ہے. چاہے جدھر سے چلیے, بغیر علی کے معنی گزر نہیں ہے. کیوں؟ جو امامت کی راہ پہ چلا پہلا امام علی, جو خلافت کی راہ پہ چلا چوتھا خلیفہ علی, جو پیری مریدی کی راہ پہ چلا اس کے لیے پیروں کا پیر علی. چاہے جدھر سے چلیے, بغیر علی کے معنی گزر نہیں ہے. میں کہہ دوں کہ علی اس جنریشن کا نام ہے کہ جنت کے لیے گاڑی پہ سوار ہو کے چاہے جدھر سے چلو گے آنا یہی پڑے گا. صلوات بھیجے محمد والے. اچھا, دنیا میں انسان سفر کرتا ہے تو اگر نہ پکڑا گیا تو پہنچ جاتا ہے, لیکن جنت کی ٹرین پہ بغیر ٹکٹ کے اگر محبت علی کا ٹکٹ نہیں ہے تو ضرور پکڑے جاؤ گے. کیونکہ کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ بے لائے صلوات بھیجے مل جل کے آواز ہیں جو آل نبی پہ شیدا ضلع محبت کا پا رہے ہیں. علی کھڑے بخشوا رہے ہیں, ٹکٹ سبھی کو دلا رہے ہیں. ہر روز محشر پڑی ہے بگدڑ, کسی کو جنت کسی کو دوزخ. قسم خدا کی علی کے دشمن بلا ٹکٹ پکڑے جا رہے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے. بروز جنگ خیبر اللہ اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے, اے میرے حبیب پکارو اس علی کو جو عجیب چیزوں کا ظاہر کرنے والا ہے, جو مظہر العجائب ہے. اچھا جناب, ایک بات عرض کر دوں, 39 دن تک مسلمان جاتے رہے اور آتے رہے. جب جاتے تو بہت اکڑ کے سینہ تان کے, لیکن جب جاتے تھے اور ادھر سے وہ شروع کرتے تھے تیر چلانا, بھئی جان بچا کے بھاگتے تھے, پھر ٹک ہی نہ پاتے. اور یہ جب بھاگتے تھے مسلمان تو ان کو دیکھ کے بدھ بھی خوش ہوتے تھے. ارے تم کیسے مسلمان ہو, بڑے پکے مسلمان بنتے ہو. ارے ہمیں لے جا کے اگر میدان میں رکھ دو تو ہم بھاگیں گے نہیں, بھلے چکنا چور ہو جائیں گے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. جاتے رہے آتے رہے, 39 دن تک جاتے رہے آتے رہے. آخر کہا یا رسول اللہ اب تو بھائی راشن ختم ہو رہا ہے, اب فتح کر پانا مشکل نہیں. کہا کیوں؟ کہا کیا بتاؤں, جاتا ہوں لیکن یہ جو سردار ہے یہ بھگوڑا ہے,
یہ بھاگ جاتا ہے. اب ہم لشکر کیا کریں, لشکر بھی بھاگ جاتا ہے. تو سردار نے جب سنا تو کہا بالکل غلط, ہم نہیں بھاگتے سرکار, یہ جو لشکر ہے وہ بھاگتا ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ حملہ کروں لیکن یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. لشکر اپنا کہہ رہا ہے اور سردار اپنا کہہ رہا ہے. تو اب سردار کیسے پتا چلے کہ سردار کی غلطی ہے یا لشکر کی غلطی ہے؟ یہ معلوم ہونا چاہیے بھائی کہ خیبر میں کس کی غلطی تھی, وہ 39 دن تک کیوں بھاگتے رہے. اس میں لشکر کی لاپرواہی تھی, کوتاہی تھی یا سردار کی؟ تو اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے. مہتاب بھائی نے ہمیں بلایا, آئے مجلس پڑھنے, مجلس پڑھتا رہا, سامعین سنتے رہے. اس کے بعد یہاں سے نکلے, باہر پہنچے, انہوں نے مہتاب بھائی دیکھیے اب ان کو نہ بلائیے گا. کہا کیوں؟ کہا نہیں ایسی مجلس پڑھی کہ سر سے اوپر ہی نکل گئی. انہوں نے تبلیغی پڑھی نہیں, اصلاحی پڑھی نہیں. ارے ایسی پڑھتے ہیں کہ کچھ اصلاح ہوتی. اچھا دیکھو, اب جب میں باہر نکلا تو میں نے کہا بھائی مہتاب بھائی دیکھیے ایک بات بتا دوں, آپ کے یہاں سامعین نہیں ہمیں اچھے لگے, نہ یہ آہ کرتے ہیں نہ واہ کرتے ہیں. اگر ہمیں پڑھنے کے لیے بلانا تو الگ محلے سے, شیش محل سے اور کہیں دوسری جگہ سے یہاں سامعین کو جمع کرنا. کہا اچھا. اب دوسرا سال آیا, اب اگر یہاں ذاکر بدلا جائے تو اس کا مطلب ذاکر کی غلطی ہے, اور اگر سامعین بدلے جائیں تو اس کا مطلب سامعین کی غلطی ہے. اب خیبر میں دیکھنا ہے بدلا کون گیا, تو خیبر میں لشکر نہیں بدلا گیا بلکہ سردار بدلا گیا ہے. صلوات بھیجے محمد والے. اچھا اگر 39 دن تک جب کہا کہ یا رسول اللہ اب نہیں ہار گئے, اب ہم راشن ختم ہو رہا, اب چلیے, تو نبی نے کہا پھر سنو, کل میں علم اسے دوں گا جو قرار ہوگا, غیرت فرار ہوگا, خدا اور رسول سے محبت کرتا ہوگا, خدا اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے, اور کل جو علم لے کے جائے گا بغیر فتح کیے وہ واپس نہ ہوگا. اس کے بعد میں نبی نے ایک فقرہ اور کہا جس کو دیکھ سن کے جتنے تھے ایک سے ایک ان کے کان کھڑے ہو گئے. کیا کہا نبی نے؟ کہا دیکھو, صلوات بھیجیں. تو کیا کہا یا رسول اللہ کل جس کے ہاتھ میں علم دیکھو اسے مرد سمجھو. خیبر کے میدان میں نبی نے کہا ہے, یہ ہم نہیں کہہ رہے, نبی نے کہا ہے کل جس کے ہاتھ میں علم دیکھو اسے مرد سمجھو. آج جس کے ہاتھ میں علم دیکھو اسے مرد سمجھو, اور جس سے جھنڈے دیکھو اسے کیا سمجھو. صلوات بھیجے محمد. سمجھو. اب اس کے برعکس میں نہیں کہہ سکتا. ہاں کسی شاعر نے کہا ہے, خدا اسے سلامت رکھے, وہ میں سنا سکتا ہوں. شاعر نے کیا کہا؟ کہا بے لائقوں کو لائق عظمت بنا دیا, بے لائقوں کو لائق عظمت بنا دیا, دشمن کو اپنے قابل لعنت بنا دیا. حیدر کو مرد کہہ کے رسول انعام نے خیبر میں بعض لوگوں کو عورت بنا دیا. تلوار بھیجے محمد نبی نے کہا کل میں علم اسے دوں گا جو قرار ہوگا. یعنی نبی کے پاس ایک ہے ایسا پہلوان موجود ہے ایسا ایک آدمی جس پہ پورا بھروسہ اور یقین ہے کہ وہ بغیر فتح کیے ہوئے واپس نہ ہوگا. وہ مرد ہے, فتح کیے ہوئے واپس نہیں ہوگا. یا رسول اللہ یہ 39 دن تک کیوں؟ پہلے ہی دن بلا لیا ہوتا اور فتح ہو جاتا خیبر کا. یہ کیا کہ 39 دن تک یہ آتے رہے جاتے رہے, اور جب وہ تیر چلاتے تھے تو یہ بھاگتے تھے تو وہ ہنستے تھے, یہ مسلمان جا رہے ہیں بھگوڑے. یا رسول اللہ مذاق اڑایا جا رہا تھا اسلام کا. پہلے ہی دن اس شخص کو بلا لیتے کہ جو مرد ہے. نہیں, پہلے ہی دن بلا لیتا, مگر نہیں بلایا, کیونکہ ہر گھر میں
कंपटीशन होता है, किस बात का? मियाँ बीवी का। मियाँ बीवी में कंपटीशन होता है। उन्होंने कहा भाई मेरा भाई देखो फला काम कराया, तो बीवी क्या बोलते हैं, तो हर जगह तो अपने भाई को भेजते हो, मेरे भाई को भेजो तो वो भी फतह करते हैं। कहा हर घर में यही रहता है कि कंपटीशन होता है मियाँ बीवी में, वो अपने मायके की है अपने घर की। तो मेरे घर में एक ऐसी ज़ौजा थी जो हर बात में कहा करती, बदरोहत को उन्होंने फतह किया तो क्या हुआ, तुम भेज दिया, वो फतह कर लिया, हमने वालों को भेजा ही नहीं। नबी ने कहा चलो आज इसका मुंह तो बंद ही कर दें, इसलिए 39 दिन खामोश बैठे रहे, लोग जाते रहे आते रहे। जब खुद उन्होंने कह दिया नहीं पता कर पाऊंगा, तब नबी ने उस मर्द को याद किया कि कल मैं अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, खुदा और रसूल से मोहब्बत करता होगा, खुदा और रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे, और कल जो अलम लेके जाएगा बगैर फतह किए वापस नहीं होगा। अब तो नबी ये कह के चले गए। यहाँ रात भर कोई सोया ही नहीं। शब्बेदारी, एक ज़बान में कह दूँ, शब्बेदारी कर डाली। शियों की शब्बेदारी भले समझ में ना आए, लेकिन खुद शब्बेदारी किए बैठे हैं। रात भर जागते रहे, रात भर जागते रहे। अरे भाई क्यों जाग रहे हो? सो कहा नहीं, अलम की बात है, अगर अलम मिल जाएगा तो करार होने की यकीन सबूत मिल जाएगा। अगर अलम मिल जाएगा तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मर्द होने की अलामत लोगों के सामने कह सकता हूँ, मर्द। यही लोग सोचते रहे। अच्छा कुछ उसमें तो आज ना तहज्जुद कज़ा हुई और ना सब अपने 4 लोग 5 लोग 10 लोग बैठे बैठे इधर उधर सब बैठे अपना सोच रहे थे कैसे अलम लिया जाए नबी से। अलम जैसे अलम ले के निकले बस ले लिया जाए। अली तो है ही नहीं, उनका तो हम ही में से किसी को मिलेगा। अली तो है ही नहीं, जो डर होता कि उन्हीं को मिलेगा। तो उसमें एक शख्स ने कहा यार घबराओ नहीं, है फार्मूला मेरे पास। क्या है? तो उसने कहा यही तो होती थी तकरार जंग खैबर में। अगरचे हमको नबी कल सुबह अलम नहीं देंगे तो फिर हमें भी है अबू सुफियान और माविया की कसम, नबी जो मांगेंगे हमसे कलम नहीं देंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। रात भर बैठे रहे। कुछ उनमें होशियार थे, उन्होंने कहा बैठे रहने से फायदे क्या, चलो चलते हैं। जब उनके खैमे के सामने नबी के खड़े होंगे, अलम लेके निकलेंगे तो हम ही हैं तो हम ही को दे देंगे। चले चुपके चुपके तो दूसरे साहब ने देखा कहाँ जा रहे हो? कहा कहीं नहीं। कहा कहाँ जा रहे हो? वो भी पीछे लग रही है। अब जो 2 चले तो 3 हो गए और यहाँ तक सबके सब पहुँच गए। वहाँ मजमा फुल हो गया, जगह फुल। अब जो बाद वाले पहुँचे तो देख रहे हैं कहाँ, तो ज़रा से ऊंचाई पे बुलंदी पड़ी हो टीले पे, खैर सब खड़े हो। इधर नबी ने नमाज पढ़ी, सूरज निकला, कायमे का पर्दा उठा, नबी अलम लेके निकले। जो निकले तो अब सबकी नज़रें नबी पर नहीं हैं, हाँ नबी के हाथ पे है। नबी ने भी सबको देखा, ज़रा से आगे बढ़ाया, जो जहाँ थे वो आगे बढ़े, पीछे कर लिया। फिर भी आगे किया, फिर सब बढ़े, फिर पीछे किया। 3 बार ऐसे ही किया, 3 बार ऐसे किया, 3 बार ऐसे ही किया। बढ़ाया, जब बढ़े पीछे कर लिया। मैं तो यही समझता हूँ, कम पढ़ा लिखा हूँ, कि मैदान है जंग का, हो सकता है नबी परेड सुबह सुबह करा रहे हों। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। पहली बार दिखाया, बढ़े, नहीं दिया, ललचा के रह गए। फिर आगे बढ़ाया, फिर जैसे आगे बढ़े नबी पीछे कर लिया, सब शर्मा के रह गए। आगे नबी ने दिया किसी को नहीं। अब नबी ने जिसको देखा, जैसे नजरें मिली, बस नजर से कंधे ऊंचे किए, सीना चौड़ा किया। नबी हम हैं हकदार, जो लंबे कद थे वो लंबे कद, अपने लंबाई का फ़ायदा उठाने लगे। नबी हम ही को अलम दीजिएगा, हम लंबे कद के हैं, जल्दी फतह हो जाएगा। तो जो बाटे कद वाले थे वो कब खामोश रहते? उन्होंने कहा, उन्होंने पंजों के बल खड़े हो गए, नबी हम हैं हकदार, हम ही को अलम दीजिएगा। अरे भैया चाहे जितनी कोशिश करो, आज अलम उसी को मिलेगा जो हकदार होगा, आज उसे अलम नहीं मिलेगा जो दीन का गद्दार होगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। अब नबी ने देखा चारों तरफ, जो सहाबी थे बड़े बड़े वो नबी के पास खड़े थे।
انہوں نے کہا یہ تو ہم بہت غلط جگہ پہ کھڑے ہو گئے، کیونکہ چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے، نبی دور ہی دور دیکھ رہے ہیں، ہم بالکل قریب کھڑے ہیں، وہ نبی کے جسم سے مس کر کے نکل رہے ہیں۔ اب تو نبوت بیدار ہو جائے، اب تو نبوت بیدار ہو جائے، لیکن نبی نے توجہ نہیں دی۔ نبی نے دیکھ کے کہا یہ بتاؤ علی کہاں ہیں؟ بس جو سن کے خاموش ہو گئے، جو خاموش ہو جائے، آج پہلے بولے کہا یا رسول اللہ آنکھیں دکھ رہی ہیں، ہاں آنکھیں اشوب کر رہی ہیں، علی بیمار ہیں۔ کہا واہ، جو رسول کہہ رہے جو تمہاری نظر میں بیمار ہے وہی اسلام کا مسیحا ہے۔ اب اللہ کا منادی مظہر اللہ جائے تجدہ ون اللہ کا فی النوائب صلوات بجا محمد بھائی سورۃ قرآن میں سب سے پہلا سورہ سورہ حمد، جس کی لوگ تلاوت کرتے رہتے ہیں ہر نماز میں، پنج وقت اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے معبود تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم اللہ ہی کو چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا دیکھو میرے مسلمانوں، تم مجھ سے مدد چاہتے ہو، یقیناً میرے نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہیں، جسم و جسمانیت رکھتا نہیں، جسم و جسمانیت سے مبرہ ہوں، تم کہتے ہو کہ تمہاری عبادت کرتا ہوں، تم ہی سے مدد چاہتا ہوں، تو لو مت اپنے گھر میں ایک مددگار بھیج رہا ہوں، جب تمہیں ضرورت ہو اسے پکار لینا۔ بس یہاں پکارا نبی، اللہ کو حکم، اللہ نے حکم دیا، نبی نے پکارا، ادھر پکارا، چشمے زدن میں علی آئے، اور آنے کے بعد گھوڑے سے اترے۔ سلمان نے دیکھا، بڑھ کے سہارا دیا، ابو ذر نے بڑھ کے سہارا دیا۔ یعنی یوں کہوں کہ بائیں جانب 9 درجے کے ایمان، 10ویں جانب 10 درجے کا ایمان، بیچ میں کل ایمان، دیکھ کے جو بیمان تھے وہ تھے حیران۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب وہ دیکھتے رہے، ہاں اتنی جلدی آ گئے۔ آنے کے بعد علی نے دینی تعلیمات کے تحت سلام کیا۔ امام رسول نے جواب سلام دے کے کہا یا علی کیا بات ہے؟ کہا آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ کہا تو کیا ہوا؟ لعاب دہن سے علی کی آنکھیں ٹھیک تھی، اور علم دیا، کہا جاؤ علی جنگ کرو۔ علی علم لے کے چلے، بس جب چلے تھوڑی دوری چلے ہوں گے کہ پھر رک گئے۔ کہا یا رسول اللہ کب تک لڑوں؟ اچھا آج کی تہذیب اور تمدن کی دنیا میں بات کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جس سے بات کرے، جس سے گفتگو کرے، اسی طرف اس کا رخ بھی ہو۔ یہاں لیکن یہاں یہ انداز گفتگو ہے، رخ میدان کی طرف، پشت پیغمبر کی طرف۔ یا علی تہذیب کے خلاف عمل کو انجام دے رہے ہیں؟ عجب نہیں، علی نہیں رسول پہلے بولے، ارے تو نے دیکھا نہیں، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ کل میں علم جسے دوں گا وہ قدم میدان کی طرف آگے بڑھانے کے بعد پیچھے مڑنے والا نہ ہوگا۔ نبی کی آبرو خاک میں ملانے والے اور ہوتے ہیں، نبی کی بات پہ مر مٹنے والے اور ہوتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد۔ اور اس کے بعد کہا جاؤ علی جنگ کرو، تو جب تک دونوں ہاتھوں پہ فتح نہ حاصل ہو جائے۔ چلے میدان میں پہنچے بہت جلدی جلدی۔ جب میدان میں پہنچے تو وہ تو سمجھ ہی رہے تھے وہی آ رہے ہیں بھگوڑے جو 39، مگر آج مقابلے میں مظہر اللہ جائے، جا کے پتھر پہ علم کو گاڑ دیا۔ دیکھا ان لوگوں نے آج کوئی مرد آیا ہے۔ بس ایک مرتبہ دروازہ کھلا، انتر آیا، آتے رہے اور واصل جہنم ہوتے رہے، آتے رہے واصل جہنم ہوتے رہے، بہت جلدی جلدی۔ پھر مرحب آیا، مرحب کا نام تو بہت، مرحب آیا، اور آتے ہی رنگ جمانے کی کوشش کی۔ کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کون؟ کہا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ کہا اچھا،
تو مولا علی نے اب یہاں پہ کہنا چاہیے تھا کہ اچھا تو میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام علی رکھا ہے، کیونکہ مولا علی کے نام سے مشہور تھے، پہلوان بھاگتے تھے علی کے نام سے، دشمن خوف زدہ تھے علی کے نام سے، مگر یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے مولا کو یہی دیکھا، اس نے کہا میں وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ اب مولا علی نے کہا تو سن، میں وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر بھائی اس کا ایک جھٹکا لگا، کیونکہ اس کی ماں نے بتایا تھا سب سے لڑنا حیدر سے نہ لڑنا۔ حیدر شیطان دوڑتا ہوا ہے، تو کیوں گھبرا رہا ہے؟ یہ وہ والے تھوڑی ہیں، لڑ۔ اچھا میری سمجھ میں نہیں آیا، یا علی آپ تو علی کے نام سے مشہور تھے، میدان میں علی کا نام لینا چاہیے تھا کہ میں علی ہوں، میری ماں نے میرا نام علی رکھا، یہ حیدر کیوں کہا تم نہیں دیکھا؟ مرحب کے معنی ہوتے ہیں ازدر کے، تو اس کے مقابلے میں حیدر کے معنی ہوتے ہیں چیرنے والے کے۔ اس نے کہا میں ہوں ازدر، تو مولا علی نے کہا تو ازدر ہے تو میں چیرنے والا ہوں۔ یہ تو چیرنا بچپنے کا شوق ہے، اب جوانی کا عالم ہے، ابھی دکھ بٹ کے راسلوات بھیجا محمد کاچا میں نے سنا ہے کہ سامنے والے کی 3 شرطیں مانتا ہے، کہاں بتائیے؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھ لے، پہلی شرط تو یہی ہے تو کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا نہیں پڑھ لے، کہا نہیں پڑھوں گا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا اچھا دوسری شرط تو میدان چھوڑ کے چلا جاؤ، تیرا پیچھا نہیں کروں گا۔ واہ یہ کیسے ممکن ہے؟ میدان چھوڑ کے نہیں جا سکتا، کیوں؟ کہا چلا تو جاتا کیونکہ حیدر نام سن چکا ہوں، لیکن خاندان کی عورتیں اتنا تانا دیں گی، ان کے تانوں سے مر جاؤں گا۔ یعنی تانوں میں دم ہے، عورتوں کے تانوں میں دم ہے۔ جب وہ مرحب جیسا بہادر عورتوں کی تانوں وجہ سے ڈر گیا، میدان اس نے نہیں چھوڑا، تو اگر میں یہ کہوں کہ مومنین کی عورتیں تانا دینے لگی کہ میں کھانا پکا کے نہیں دوں گی جب تک مسجد نہیں جاؤ گے، تو مسجد فل ہو جائے، صلوات بھیجیں محمد اگر وہ تانا دیتی رہیں، ہر چیز میں تو تانا دیتی، مگر کس معاملے میں؟ اچھا وہ کما کے لاؤ بس ٹھیک ہے، نماز پڑھنے جاؤ چاہے نہ جاؤ، اور اگر تانا دیں تو پھر خالی رمضان میں ہی نہیں، ہاں خالی دنوں میں بھی مسجد میدان سب۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ اچھا بھائی اس نے کہا اچھا بھی تلوار چلا، اس نے کہا کہ میں چلاتا ہوں تلوار، اس نے تلوار چلائی، مولا علی نے اس کے وار کو رد کیا، کہا اب تو سنبھل۔ اب حیدر کی تلوار چلی، حیدر کی تلوار چلی، سر مرحب تک آئی، سر مرحب سے آگے بڑھی گردن تک آئی، گردن سے اور آگے بڑھی کمر تک آئی، کمر سے آگے اور بڑھی، راکب و مرکب کو 2 حصوں میں بانٹتی ہوئی چلی۔ اللہ نے دیکھا، کہا جبریل دوڑو، آج حیدر کی تلوار چلی ہے، ایسا نہ ہو کہ تختہ زمین بھی 2 حصوں میں بٹ جائے۔ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ اور اس کے بعد اسے واصل جہنم کیا۔ ان لوگوں نے بھاگ کے، اس کے ساتھیوں نے جا کے دروازہ بند کر لیا۔ یہ قلعہ قموس کا دروازہ، خیبر کا دروازہ معمولی دروازہ نہیں تھا، یہ جسے 40 یا 80 پہلوان مل کے کھولتے اور بند کر دیتے، اسی لیے یہ لوگ فتح نہیں کر پائے 39 دن۔ انہوں نے جا کے بند کر لیا۔ مولا علی اپنے لشکر کو لے کے قریب پہنچے اور اس میں انگلیاں اس طرح سے گاڑی کہ جیسے کوئی آٹے میں انگلیاں گاڑ دے، اور اس طرح ہلایا کہ خیبر کی بنیاد ہل گئی، اکھاڑ لیا دروازہ۔ جب دروازہ اکھاڑ لیا تو اب یہ لشکر والے خوش ہوئے، مولا مبارک ہو، مگر آگے دیکھا تو دیکھا خندق ہے، بڑی بھینکر خندق۔ کہا یہ تو نہیں پار ہو سکتے۔ کہا مولا خندق، تو کہا کیوں گھبراتے ہو؟ ایک مرتبہ وہی دروازہ ایک مرتبہ انگلیوں پہ ادھر ملایا،
لوگ سوار ہو گئے, ادھر وہ ملایا, لوگ اترنے لگے. اب پورا لشکر اس سرے سے چڑھ رہا ہے, اس سرے پہ اتر رہا ہے. ہاں انگلیوں کو جنبش نہیں. جلنے والے وہاں بھی موجود تھے, دوڑتے ہوئے پہنچے. یا رسول اللہ, عجیب علی کی طاقت ہے, سمجھ میں نہیں آتا. کیا ہوا؟ کہا اتنا بھاری دروازہ, لوگ سوار ہو کے اس پار سے اس پار اتر رہے ہیں, انگلیوں کو جنبش نہیں. نبی نے بھی کہا اچھا تم نے قدم دیکھے تھے؟ کہا نہیں قدم تو نہیں دیکھے. کہا جاؤ تم قدم تو دیکھو. دوڑتے ہوئے آئے, اب جو قدموں کی طرف نظر ڈالی تو دیکھا علی کے قدم زمین پر نہیں ٹکے ہوئے تھے بلکہ دوش ہوا پر ٹکے ہوئے تھے. صلوات بھیجیں محمد والے. بس عزیزان گرامی, ایک مرتبہ جنگ خیبر کو فتح کر لیا. ادھر ملائے لوگ ادھر گئے, ادھر ملائے لوگ ادھر آ گئے. اچھا اگر علی کی جگہ ہم ہوتے کیا کہتے؟ کل کے لیے بیعت جو کرنا ہے آج ہی کر لو ورنہ انگلی ٹیڑھی. مگر مولا علی نے ایسا کچھ نہیں کیا. کہا دیکھو تم نے تھوڑی دیر میرے ساتھ چلے, خندق پار کرا دی, اگر زندگی بھر ساتھ چلو گے تو پل صراط پار کرا دیں گے. مسلمانوں ادھر ادھر نہ دیکھو, علی کو آ کے ساتھ ہو جاؤ. صلوات بھیجیں محمد اور پھر جنگ خیبر میں اتنی دولت ملی ہے, اتنی دولت ملی ہے کہ جس کی حد و انتہا اٹھانا رکھی گئی. بہت سونے چاندی اتنا ملا کہ جیسے آپ کو اونٹ کی جو کھال ہوتی ہے اسے پوری نکال کے بچھا دی جائے اور اسے پوری بھر دی جائے اور گٹھری بنا دی جائے. ایک ایک آدمی کو مال غنیمت کے طور پہ اتنا سونا ملا ہے. کس کی وجہ سے؟ علی کی بدولت. لے کے چلے. آپ پوچھئے نا, جو فاقوں میں مر رہے تھے مرغ مسلم کھانے لگے, جو لباس پھٹا پہنتے تھے اچھے سے اچھا پہننے لگے. ارے بھیا سمجھ لو کہ جو فقیر تھے آج غنی بن گئے ہیں. صلوات بھیجیں محمد والے. اچھا مدینے پہنچے یہ سب, وہاں سب ان کی بیویاں سب مبارکباد پیش کر رہی ہیں اور خوشی سے. ادھر جناب سیدہ نے جب یہ سنا تو وہ بھی آئیں. فضہ کھڑی ہیں دروازے کے قریب, حسنین کھڑے ہیں اور جناب سیدہ کھڑی ہوئی انتظار کر رہی ہیں. اتنے میں دیکھا مولا علی آئے, مگر ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, خالی ہاتھ آئے. آ کے ایک مرتبہ جناب سیدہ نے دیکھا, مبارکباد پیش کی. فاتح خیبر فتح کرنے والے مبارک ہو, تمہیں بھی مبارک ہو. فضہ نے کہا مولا علی میں نے سنا ہے کہ جنگ خیبر میں بہت مال غنیمت. کہا ہاں بہت ملا. تو آپ کے تو خچر لگ کے آ رہے ہوں گے پیچھے. کہا فضہ یہ تم نے کیوں پوچھا؟ جتنا سب کو ملا تھا اتنے مجھے بھی ملا, لیکن میں جب لے کے چلا تو یتیموں میں, فقیروں میں, مسکینوں میں بانٹ دیا. فضہ تم نے یہ کیوں پوچھا کہ خچر لگ کے آ رہے ہوں گے؟ کہا نہیں مولا کچھ نہیں. کہا بتاؤ تو صحیح. کہا مولا آج 3 دن ہوئے گھر میں فاقے سے بچے ہیں, گھر میں کھانا نہیں پکا. لیکن اس مشکل کشا نے مشکل کشائی کی, اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی علم کا تذکرہ ہوتا ہے علی فاتح خیبر. لیکن واقعہ کربلا کے بعد سے اب جب علم دیکھتے ہیں تو عباس یاد آتے. اب عباس یاد آتے, علی کے بیٹے عباس, وہ شجاع, وہ بہادر عباس. کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی نے جنگیں تو فتح کی بہت سی, لیکن میرا مولا جنگ خیبر میں بھی بھوکا نہیں تھا, پیاسا نہیں تھا. مگر ہائے عباس, بھوکا بھی تھا, پیاسا بھی تھا. ہاں بابے کرو, جتنا بھی رویا جائے عباس کم ہے. ہاں بس
اب وہ کتنی جلدی تاریخیں گزرتی چلی جا رہی ہیں. اے میرے معبود، ہم لوگوں کو اگر جتنے دن زندہ رکھنا ہو یقیناً محبت اہل بیت میں زندہ رکھنا ہو، اور اگر مروں تو میری روحوں کو اتنی اجازت دینا کہ جب مجلسیں ہو تو آ کے مجلسوں میں آ کے شرکت کر سکوں. ارباب کرم، یہاں جب آتا ہوں مجلس پڑھتا ہوں تو یقیناً اس مومنہ کی یاد ضرور آتی ہے جو بہت محب اہل بیت تھی. اکثر ہم سے باتیں کرتی تھی، بہت گفتگو ہوتی تھی، آتا تھا بیٹھتا تھا، بہت دیر باتیں کرتی تھی. یقیناً عقیدت سے لبریز تھی وہ مومنہ. ہاں. بس عزیزان گرامی، ایسا لگتا ہے کہ وہ ضرور آج کے روز آئی ہوں گی، اور شب جمعہ کو یوں بھی ارواح کو، روحوں کو اجازت ہوتی ہے جاؤ اپنے اپنے گھروں میں، تو آج بھی تو ضرور آئی ہوں گی، اور یقیناً اپنے بچوں کو دعائیں دے رہی ہوں گی کہ میرے بچوں آباد رہو. یہ عزا خانہ سونا نہیں ہے، عزا خانہ آباد ہے. ہاں ارباب کرم، میں جتنا بھی روح کم ہے. عباس کا جہاں تذکرہ آتا ہے تو عباس کے ساتھ ساتھ ان کی بھتیجی کا بھی، سکینہ کا بھی یاد آ جاتی ہے. ہائے سکینہ. اور یقین جانیے کوئی بھی علم آپ کو یوں نہیں ملے گا جس میں مشق سکینہ نہ ٹنگی ہو. اور جب آپ لے کے علم نکلتے ہیں تو مشق سکینہ یوں ہلتی ہے جیسے آج بھی سکینہ عباس کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے کہہ رہی ہوں چچا پیاسی ہوں، چچا پیاسی ہوں. جزاکم ربکم خیر الجزا. بس عزیزان گرامی، بڑے مظالم ڈھائے گئے. تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ کربلا سے بعد شہادت حسین چلا ہے تو سکینہ، دیکھو تصورات کی دنیا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب بیویاں کو لے کے چلے ہیں، یہ اسیران کربلا چلے ہیں، تو بیویوں کے ہاتھ پسے پشت بندھے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچے گود میں تھے. آپ سوچئے کیسے بچوں کو سنبھالتے ہیں، بچوں کو کیسے سنبھالتے ہیں؟ ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے، اونٹوں پہ سوار تھے. بچے، تاریخ میں بچے خود ماں کے گلے میں باہیں لٹکے ہوئے تھے، باہیں میں ڈالے ہوئے تھے. کوئی بچہ ماں کے سینے سے لپٹا ہوا تھا. اور یہ ظالم چاہتے تھے کہ اونٹوں کو جلد سے جلد کھانچتے ہوئے لے کے بڑھتے تھے، میہار کھانچتے ہوئے لے کے چلتے تھے کہ جلد سے جلد دربار میں پہنچ کے انعام حاصل کر سکے. تو اونٹ جو تھے وہ ایک دوسرے سے دہن میں ملا کے کچھ کہتے تھے، آنکھوں سے اشک جاری تھے. جناب زینب نے دیکھا، سید سجاد سے کہا تم امام وقت ہو، میرے لال یہ کیا آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں؟ کہا پھوپھی اماں برداشت نہیں کر پاؤ گی. کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا پھوپھی اماں یہ کہہ رہے ہیں اونٹ ایک دوسرے سے کہ یہ میری میار کھینچ رہے ہیں، جلدی آگے بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں کوشش، لیکن تم آہستہ ہی آہستہ قدم لے کے بڑھانا. کیوں؟ کیونکہ ہماری پشت پر رسول کی نوازیاں، علی کی بیٹیاں سوار ہیں، ان کی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اگر کوئی بچہ گر گیا تو روزہ محشر کیا جواب دوں گا؟ جزاکم ربکم خیر. بس عزیزان گرامی، تاریخ بتاتی ہے چوتھے امام چلتے تھے. آپ جانتے ہیں چوتھے امام کے پیروں میں بیڑی، ہاتھوں میں ہتھکڑی، گلے میں خاردار تو، زنجیروں میں جکڑا ہوا. ظالم یہ چاہتے تھے کسی طریقے سے دربار میں پہنچ کے انعام حاصل کر سکے، تو ان کے پیروں میں بیڑی نہیں تھی، وہ تو پورا قدم رکھتے تھے. مگر چوتھا امام پورا قدم نہیں رکھ سکتا تھا، اس کے پیروں میں بیڑی تھی. یہ کھینچتے تھے زنجیروں کو، میرا چوتھا امام منہ کے بل زمین پہ گر جاتا تھا. یہ کھینچتے ہوئے لے کے چلتے تھے. ایک مرتبہ زینب ام کلثوم اپنے آپ کو گراتی تھی، کہتی تھی ارے میرا لال کو چھوڑ دو، میرے لال کو چھوڑ دو، مر جائے گا. اور پھر جو کہ ایک مرتبہ کسی طریقے سے سید سجاد کو اٹھاتی تھی شام سے. چلا جا رہا قافلہ، ایک جگہ قافلہ ٹھہرایا گیا. جب وہاں قافلہ رکا تو جناب سکینہ ایک مرتبہ چوتھے امام کے قریب آئی، بھائی کا چہرہ دیکھا، بیٹھ گئی، پیروں کو دیکھا. بھیا تیرے پیروں میں جہاں بیڑیاں پڑی ہیں گوشت ختم ہو چکا ہے، سب جل چکا ہے، ہڈیاں دکھ رہی ہیں. بھیا تیرے پیروں میں کتنے کانٹے چبھے ہیں. ایک مطلب بیٹھ گئے، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے بھائی کے پیروں کو صاف کر رہی ہیں اور کانٹوں کو چن رہی ہیں، نکال رہی ہیں. نکالتا نکالتا سکینہ نے ایک مرتبہ بھائی کا چہرہ دیکھا. کہا بھیا اب ہم لوگ مدینہ نہیں جا پائیں گے، اب مدینہ شاید جانا نصیب نہیں ہوگا. بس سکینہ کا اتنا کہنا تھا.
चौथे इमाम डाड़े मार के रोए। कहा सकीना तुम्हारी भोली भाली बातें सुन के जी चाहता है तुम्हें सीने से लगा लो, पेशानी को पोसा दो, मगर हाय क्या बताऊं, हाथों में हथकड़ी है, खारदार तोक है, तुम्हें कैसे गोद में उठो। ए सकीना तुम्हारी ये बातें दिल में मेरे जिगर को टुकड़े टुकड़े कर रही हैं। हाँ हाँ ए सकीना मैं वादा करता हूँ जब हाथों में हथकड़ी नहीं होगी और खारदार तौक नहीं होगा सकीना, मैं तुमको ये मेरी बहन एक मरतबा सीने से लगाऊंगा, पेशानी को बोसा दूंगा। चुनांची ये वादा हो गया। सकीना ने कहा वादा? कहा हाँ वादा। काफिला चलता रहा यहाँ तक कि चलते चलते कुफा शाम की मंजिलें तय करते हुए शाम के दरबार में पहुंचा। वहाँ सकीना दरबार में यजीद के इस तरह खड़ी हैं कि एक रस्सी है, 12 गले हैं, सकीना बीच में बांधी हुई हैं। यजीद ने देखा, कहा ये कौन है? कहा ये हुसैन की चहीती बेटी है जो सीने पे सोती थी। कहा यही सकीना है? कहा हाँ। कहा सकीना मैंने सुना है कि बाबा तुम्हें बहुत चाहते थे। कहा हाँ। लब हिले तो लेकिन आवाज नहीं आई। यजीद ने फिर कहा आवाज नहीं आई। कहा इस कसरत से जुदा कर दो। चौथे इमाम तड़प गए, ए यजीद मेरी बहन को ना मारो, गला बहुत कसा है, जरा ढीला करा दो। रस्सी खोली गई। एक मरतबा यजीद ने कहा तुम्हारे बाबा बहुत चाहते थे? कहा हाँ मेरे बाबा बहुत चाहते थे। कहा अच्छा मैं तब यकीन करूँगा जो तुम वहीं खड़ी रहो। और उसने तश्त तिला निकाला नीचे से और कहा ये तुम्हारे बाबा का सर है? उसने सकीना ने देखा अरे ये मेरे बाबा का सर है। दौड़ी, कहा नहीं नहीं वहीं दूर रहो। अगर तुम बाबा को चाहती थी अपनी और तुमको हुसैन चाहते थे तो मैं इम्तिहान लूँगा, तुम वहीं से आवाज़ दो और ये सर हुसैन उठे और तुम्हारी गोद में आ जाए तब जानो। कहा अच्छा इम्तिहान लेना चाहते हो? एक मतलब बाबा को गौर से देखा, बहुत देर तक देखते रहे। बाबा यजीद मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है, सकीना आगे नहीं बढ़ेगी। ए बाबा तुम खुद उठ के आओ। मेरे चले हुए कुर्ते का दामन फैलाया, सरे हुसैन बुलंद हुआ, सकीना की गोद में आया। बहुत देर तक रोती रही। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन बदअज़ीज़ाने के बाद यही आंसू बख्शिश का जरिया है। जितना भी रो लो कम अज़ादार हो। तारीख बताती है कि इसके बाद ये जाके कैद खाने में कैद कर दिए गए। मैं अक्सर सुना कर जाके पढ़ते थे कि कोई कभी उस कैद खाने में कैद किया गया कि जहाँ न दिन की धूप पड़ती थी न रात की ओस। और कहीं ये सुना कि ना ये समझ में आता था दिन का बुआ रात का भाई। ये दो ये तारीखें कैसी? जब गौर किया तो समझ में आया कि मौसम के हिसाब से कैद खाने बदले जाते थे। जब मई जून का महीना होता था हुसैन के अहले हरम ऐसे कैद खाने में कैद किए जाते थे जहाँ दिन की धूप पड़ती थी रात की ओस गिरती थी। चुनांचे हुसैन के अहले हरम एक कैद खाना ऐसा था जो यजीद के बिल्कुल दरबार के करीब था। बहुत रोएंगे इंशाअल्लाह। मैं देखिए मसाइब फज़ाइल पढ़ने में भले तकल्लुफ़ करूँ लेकिन मसाइब में नहीं, क्योंकि इसमें हुसैन की माँ ये न कहें मेरे जाके। तो एक मतलब तड़प गई हिंद, अपनी करीजों को लिए साथ लेके पहुँची। कैद खाने का दरवाज़ा खोला गया। कैद खाने का दरवाज़ा खुला और एक मरतबा हिंद करीजों के साथ अंदर दाखिल हुए तो क्या देखती है कि एक बीमार लागर है जिसके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में खारदार तौक, जमीन पे पड़ा हुआ कराह रहा है। कुछ पूछना चाहा, उसने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि आगे बढ़ पूछ लो। हिंद आगे बढ़ी और बढ़ने के बाद जहाँ कैदी बैठे हुए थे वहीं जाके पहुँची। बीच में सकीना छोटी सी हाय बाबा, हाय मेरे बाबा हुसैन। बीबियाँ रो रही हैं। एक मतलब हिंद कहती है देखो कैदियों मैं तुम्हें रोने से नहीं मना करता, मना नहीं करती तुम्हें रोने से, जितना भी रोना है रो, लेकिन मेरे आका हुसैन का नाम लेके ना रो। कहा क्यों? जनाब ज़ैनब ने गौर से देखा, पहचान गए ये वही हिंद है। कहा क्यों ना रो? कहा नहीं
میرا دل تڑپ جاتا ہے. میں اپنے آقا کے لیے دعائیں مانگتی ہوں. یہ بتاؤ قیدی ہو کہ تم رہنے والی کہاں کی ہو؟ کہا ہم لوگ مدینہ کے رہنے والے ہیں. کس محلے سے تعلق ہے؟ کہا بنی ہاشم کا محلے سے. کہا اچھا تب تو تم میری شہزادی کو ضرور جانتی ہو, تم میرے آقا کو ضرور جانتی ہوں گی. ایک مرتبہ زینب کا تاب ضبط باقی نہ رہا. کہا ہند تم نے نہیں پہچانا میں حسین کی بہن زینب ہوں. بھیا سننا تھا کہ ایک مرتبہ ہند تڑپ گئی. کہا بی بی بس بس اب نہ کہنا. میں اپنے بیوی سے قرآن پڑھا اپنی شہزادی سے. وہ اتنی جلدی ضعیف نہیں ہو سکتی. تمہارا چہرے پہ جھریاں ہیں, کمر خمیدہ ہے, سر کے بال سفید ہیں, تم کیسے ہو سکتی ہو؟ اور اے بی بی اے قیدی سنو, اب نہ کہنا کہ تم حسین کی بہن زینب ہو, کیونکہ میرے آقا حسین کا ایک بھائی عباس ہے. عباس کے ہوتے ہوئے کسی کی مجال نہیں ہے کہ جو میری شہزادی کو قید کر سکے. کہا نہیں میں حسین کی بہن زینب ہی ہوں. جب کئی بار کہا زینب نے تو ایک مرتبہ وہ تڑپ گئی اور اس نے رکیا کنیز کی طرف. کنیز ذرا محل چلی جا اور جا کے قرآن لے آ. کہا قرآن کیوں؟ کہا اس لیے کہ ابھی معلوم ہو جائے گا تم کون ہو, واقعی میری شہزادی زینب ہو یا نہیں ہو. کہا ایسے کیسے پتا چلے گا؟ کہا اس لیے کہ جب میں اپنی شہزادی سے قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتی تھی تو جیسے ہی کھول کے رحل پر رکھتی تھی ایک مرتبہ قرآن ہوا کے دوش پہ بلند ہوتا تھا, میری شہزادی کا طواف کرتا تھا. اگر ہو تو معلوم ہو جائے گا. کنیز گئی دوڑ کے ایک مرتبہ قرآن لے کے آئی. ایک مرتبہ ہند نے رحل پہ جیسے قرآن کو کھول کے رکھا, قرآن ہوا کے دوش میں بلند ہوا. جہاں زینب بیٹھی تھی قریب پہنچا, طواف کرنے لگا. ایک مرتبہ سر پیٹ لیا ہند نے. ارے شہزادی یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ کہا زینب نے ہند گھر اجڑ گیا, میرا بھیا مار ڈالا گیا. جزاکم ربکم خیر الجزا. بس آخری مذہب و مجلس تمام. ہاں عزیزان گرامی, ہند روتی ہوئی چلی اپنے محل پہ, اور ادھر وہ وقت آیا کہ جب سکینہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی, دنیا بھی دنیا سے چل بسی. ننھی سکینہ دنیا سے جب رخصت ہوئی ہیں تو ننھی سی سکینہ کی لاش رکھی ہوئی تھی. چاروں طرف قیدی بیٹھے ہوئے تھے, دیکھ رہے تھے کیا کیا جائے. سید سجاد دیکھ رہے تھے, بہن اپنے بھائی کو معاف کر دینا, کاش اگر مدینہ ہوتا تو شایان شان کفن دیتے, جنازہ اٹھاتے, مگر آج بہن کیا کرے, بھائی مجبور ہے. چنانچہ اسی کپڑوں میں دفن کیا گیا. اور وہ وقت آیا کہ جب ہند نے کہا یزید میں کھانا پانی چھوڑ رہی ہوں, میں نہیں کھاؤں گی, اس وقت تک کھانا پانی جب تک تو رہا نہیں کرے گا. یزید مجبور ہوا, سید سجاد کو بلایا. سید سجاد پہنچے دربار میں, کہا اس قیدی کی ہتکڑی بیڑی کاٹ دو. ہتکڑی بیڑی کاٹی گئی, زنجیریں علیحدہ کی گئیں. تو کو پہنچے سید سجاد جہاں سکینہ کی قبر بنی ہوئی تھی. کہا سکینہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ جب میرے گلے میں خاردار توق نہ ہوگی, ہتھیلی نہ ہوگی, تمہیں سینے سے لگاؤں گا, مگر ہائے کیا کرے. ارے سکینہ تم دنیا سے